تو اہل بیت کا تھوکا ہوا کھا کر پلنے والوں اہل بیت پر فتوے لگاتے ہو، پہلے اپنی حیثیت تو دیکھو۔ 2 ٹکے کے مولوی اور باتیں کتنی بنا جاتے ہو، اور اہل بیت پر یوں ہردہ سرائی کرتے ہو کہ جیسے وہ کوئی عام لوگ اور بازاری لوگ ہیں۔ وہ حیا کرو، کیا بہانہ بازی کرتے ہو؟ کیا ان کا اہل بیت ہونا، سادات ہونا یہ جرم ہے، یا ان کا اپنے آباء و اجداد کی محبت سے سرشار ہونا، اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونا یہ جرم ہے؟ یہ تمہارے نزدیک تو جرم ہو سکتا ہے، عند اللہ اصل دین یہی ہے کہ امت وابستہ رہے اہل بیت سے اور قرآن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جن پر رسول خود نبوت کی زبان سے لعنت کرتے ہیں، اور 1.25 لاکھ پیغمبر جن کی دعا کبھی رد نہیں ہے وہ لعنت کرتے ہیں، اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اور ان میں کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنے والا، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، والمسلط بالجبروت، اور تلوار کے زور سے مسلمانوں کے اوپر، تلوار کے زور سے مسلمانوں کے اوپر طاقت سے مسلط ہو جائے، اس پر بھی لعنت ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، اور ہر اس نبی کی لعنت ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ یہ نبوت کا ارشاد ہے۔ کیوں وہ مسلط ہوتا ہے؟ آگے حضور نے علت غائی بیان فرمائی، لیعز بذالک، کہ وہ اقتدار حاصل کر کے اس کے ذریعے سے اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور ویذل من اعز اللہ، اور اس کو ذلیل کر دے جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ ہے اقتدار، وہ جو تسلط کے ساتھ کیا جائے، حاصل کیا جائے۔ اور ہمارے ملا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلط ہو جائے تو اس کی اتباع کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام تو دور کی بات ہے، اس کو کوئی انسانی معاشرہ قبول نہیں کرتا، ظلم اور بربریت کو، لیکن ملا کی اپنی دکان ہے نا، جیسے چاہے اس کے اندر وہ خرید فروخت کرے۔ پھر فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو حلال کرنے والا۔ شاہی محلات میں چلتی رہی شراب، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عینی شہادتیں ہیں، اکابر صحابہ کی۔ سود حرام ہے، شام کے شاہی محلات کے اندر یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ ریشم حرام ہے، یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، اصحاب رسول علیہم رضوان اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اور اس پر بھی لعنت ہے جس نے عطرت رسول کو ستایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں اپنے مولویوں سے، اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے؟ اگر ہے تو پھر اس بات کا جواب دو جو رسول فرما گئے، اور اس بات کا جواب دو جو خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر جھوٹی باتیں گڑ گڑ کر کہتے ہو کہ جناب اس کی سند نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کی سند موجود ہے، اس سند پر صحت کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں، سمجھ گی؟ تو کسی سند کو، کسی بات کو چیلنج تو کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو، کسی کو کا انکار کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو۔ تو اموی دور حکومت کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی۔ ہاں، ہمارے بریلوی جو آج کل کی نئی برانڈ کے بریلوی ہیں، ان کے ہاں رسالت کی توہین جو ہے وہ بنو امیہ کر جائیں تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اصحاب رسول علیہم رضوان کی توہین بنو امیہ نے کی ہو تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی توہین اور تذلیل اگر بنو امیہ نے کی ہے تو وہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے۔ عامت المسلمین اور قرآن اور حدیث یعنی دین کی جتنی حرمتیں ہیں، ہر ایک حرمت کو بنو امیہ پامال کر جائیں تو اس پامالی پر بھی بنو امیہ کو ثواب ہی ملتا ہے۔ ملت بریلویہ کی تھنکنگ کے نزدیک شرم سے مر جانا چاہیے مولویوں، تمہیں کس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو؟ کچھ تو غیرت کرو۔ قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہو، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، اور جو حقیقتیں تمہارے وضع کردہ استقرائی قواعد کے مطابق مکمل تواتر سے ثابت ہیں، تم ان کا انکار کرتے ہو، صفائیاں دیتے ہو۔ کس بات کی صفائی دیتے ہو؟ یعنی جھوٹ بولنا یہ تمہاری سرشت میں شامل ہو چکا ہے۔ کوئی بات تو سچی کیا کرو، بس صرف کفر کی پینسل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں جی، دیوبندی کافر، وہابی کافر، شیعہ کافر، فلاں کافر۔ اب آپ نے اہل سنت کے اکابر سادات پر بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے ہیں۔ شرم سے مر نہیں گئے تم؟ سادات کرام کا تھوکا ہوا مولویوں تم کھا کر پلتے ہو، پڑھتے ہو، تو اہل بیت کا تھوکا ہوا کھا کر پلنے والوں اہل بیت پر فتوے لگاتے ہو، پہلے اپنی حیثیت تو دیکھو۔ 2 ٹکے کے مولوی اور باتیں کتنی بنا جاتے ہو، اور اہل بیت پر یوں ہردہ سرائی کرتے ہو کہ جیسے وہ کوئی عام لوگ اور بازاری لوگ ہیں۔ وہ حیا کرو، کیا بہانہ بازی کرتے ہو؟ کیا ان کا اہل بیت ہونا، سادات ہونا یہ جرم ہے، یا ان کا اپنے آباء و اجداد کی محبت سے سرشار ہونا، اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونا یہ جرم ہے؟ یہ تمہارے نزدیک تو جرم ہو سکتا ہے، عند اللہ اصل دین یہی ہے کہ امت وابستہ رہے اہل بیت سے اور قرآن سے۔
اور عند الرسول بھی یہی حقیقت ہے کہ امت وابستہ رہے اہل بیت سے اور قرآن سے۔ ثقلین کا ٹائٹل رسول دو عالم نے دیا ہے، ویسے تو تم انکاری ہو ان حقیقتوں کے۔ ہمارے آج کی نئی برانڈ کے بریلوی مولوی جو ہیں یہ بالکل انکاری ہیں۔ یہ تو انہوں نے کبھی یعنی متواتر احادیث کا بھی احترام نہیں کیا، اس پر بھی طویلیں گھڑ لیتے ہوئے تمہارے باپ کا دین ہے بھائی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کوئی بات تو علم اور دلیل کی بنیاد پر کرو جس میں معقولیت ہو اور اگلا سمجھے کہ یار میں نے اس بات کا اگر جواب دینا ہے تو کسی تو طریق سے دینا ہے۔ تو یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی بنو امیہ جو مرضی کر جائیں ان کے لیے ثواب ہے، یعنی وہ صحابہ کی توہین کریں تو بھی ثواب، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ توہین کریں تو بھی ان کو ثواب، ہاں جی، وہ مسلمانوں کا قتل عام کریں تو بھی ان کو ثواب، مسلمانوں کا مال لوٹ لیں تو بھی ان کو ثواب، وہ شراب پئیں تو بھی ان کو ثواب، اور جناب والا وہ سود خوری کریں تو بھی ان کو ثواب۔ یہ سارا ثواب میرے خیال میں خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، بریلویوں کے ہاتھ میں ہے۔